محفل میں چھوڑ دیتے ہیں. میں ہلکی پھلکی چند باتیں کروں گا, پھر اس کے بعد آپ کی اجازت سے اردو معلّہ اور ادب عالیہ کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ کچھ خواتین و مرد حضرات اسکالر لیول پر اردو کا ذوق رکھتے ہیں. ہم نے جب اردو کلب شروع کیا تو لوگ بڑے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے آتے, اور دوسرے دن ہم حال پوچھتے, کہا کہ بیگم نے کیا کہا, تو بہت خوف زدہ ہوتے اور حال دل نہیں کہتے. لیکن 1 سے 4 مرتبہ ہم نے میٹنگز کی اور لوگوں کو بلا کے جب پوچھا تو ان کا حال یہ تھا کہ بقول کسی شاعر کے کہ یہ ہائی ہیل کی سینڈل نہ میری جان اتار, پرانے زخم کا اب تک نشان باقی ہے. حاضرین محفل, قطع نظر کہ اس سے ہم ہلکی پھلکی مزاح کی کیفیت سے گزریں, میں اکثر کہتا ہوں کہ زبان کا جو مقدمہ ہوتا ہے, جو لڑائی ہوتی ہے, وہ ایٹرنل ناؤ بس ایک پریزنٹ مومنٹ میں لڑی جاتی ہے. آپ ماضی میں پہلے کیا تھے اس کا کوئی تعلق زبان سے نہیں ہوتا. میں آگے کسی اردو زبان و کلب کو جوائن کروں گا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. زبان کی جنگ لمحے موجود میں لڑی جاتی ہے. اگر آج میں زبان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں تو زبان ایک ننھے منھے بچے کی طرح ہوتی ہے, اس کو ممتا کی طرح پالنا ہوتا ہے. ورنہ لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں, دیکھیے زبانیں مر رہی ہیں, اردو پہلے کالجز میں تھی, نوکریوں میں نہیں, مر جائے گی. مجھے ایسا لگتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی سمندر میں ڈوبتے ہوئے بچے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے, ہاں ویٹ, ویلوسٹی اور ماس کے نتیجے میں پہلے اس کا پیر ڈوبے گا, یہ 6 مہینے کا جو بچہ پانی میں ہے, پھر دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ, پھر 3-4 بڑی ہچکیوں کے بعد یہ بچہ مر جائے گا, بڑی آسانی سے مر جائے گا بچہ. لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ زبانوں کی موت کا ذکر ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ کیڑے مکوڑوں کی موت کا. میں کہتا ہوں ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا, آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. ہم نے عزم کیا تھا کہ بستہ بچھا کے ٹیبل ایسوسی ایشن کے بجائے یونائٹڈ نیشن میں اردو ٹوسٹ ماسٹرز کے ایوان میں اردو کا ایک نقارہ گونجے. ہم نے تب کلب کی بنیاد کی, ذمہ دار لوگ یہاں پر ہیں. اس کے نتیجے میں اردو کا اس پلانٹ پر سب سے پہلا کلب ہم نے کھولا. ہمارا دیکھا دیکھی ہمارے نقش قدم پر چل کے ملیالم نے کھولا, تمل نے کھولا, فلپینیوں نے کھولا, لیکن ہم نے دنیا کو راستہ بتایا. لیکن آج اردو کا کلب آپ کی محبتیں, جوانیاں مانگتا ہے. حضرات, ہماری جو شخصیت ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اکثر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خواب انگریزی میں دیکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. خوابوں کی دنیا میں خیال کی اجلی پریاں, تصورات کی افسرائیں آپ کی مادری زبان میں اترتی ہیں. تالیاں. اردو والوں کا ایک حال یہ ہے کہ وہ جلوس جنازہ میں بیٹھے ہوئے نہیں رہتے, ان کا ایک تعلق رہتا ہے اسپیکر کے ساتھ, ایک تال میل بنا رہتا ہے. ہاں, خوفزدہ شوہروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, ان کو جا کے جواب دینا پڑتا ہے. حاضرین محفل, مجھے ایسا لگتا ہے, میں بڑی آپ سے دل کی بات کرتا ہوں کہ ایک مردہ خانے سے ایک خط آیا ہے. آپ تصور کریں, ڈاکٹرز نے لکھا ہے, ڈاکٹر شیخ شکیل انجم میری گواہی دیں گے, اس طرح کے تجربات سے وہ گزر چکے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مردہ خانے سے ایک خط آیا ہے کہ ایک دوشیزہ حسینہ ابصرہ رنگ و نور پہ کر کچھ مردہ ہے کچھ زندہ ہے, اس کا نام اردو ہے. وہ خط پہلے جاتا ہے, تصور کریں, اپنے چشم میں تصور میں سوچ کے دیکھیں, وہ خط پہلے فلمی ٹولے کے پاس جاتا ہے. وہ بگڈٹ دوڑے ہوئے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لمس کو لے کر غزل میں اتار دیتے ہیں, اس کے سراپا کو گیت اور ٹھمریوں اور باجوں میں اتار دیتے ہیں, اس کے خیال کی رعنائیوں سے فلموں کے مکالمے لکھتے ہیں. لیکن جب یہ فلمی دنیا اس دوشیزہ, اس حسینہ کے قریب جاتی ہے, کہتی ہے, تو اس کی روح ایک تہذیب کے نغمے گا رہی ہے,
اس زبان کی روح ایک توانا، ایک پاکیزہ، باحیا، با کردار تہذیب کی ریپرزنٹیٹیو ہے، نمائندہ ہے. اس لیے فلمی ٹولے اس کو ٹوٹل اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر اس حسینہ کے بارے میں وہی ڈاکٹرز زندہ و مردہ حسینہ کے بارے میں مذہبی گروہ کے پاس اطلاع دی جاتی ہے. مذہبی گروہ آ کے کہتا ہے کہ واقعی اس کے پاس ہماری تہذیب کی ایک داستان بولتی ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک زندگی ہے. لیکن یہ ایک صرف روحانیت کا پیکر نہیں ہے، اس کے پاس مادے کو بیان کرنے کے لیے، میٹیریل ایکسپلینیشن کرنے کے لیے بھی زبان ہے. اس کی حیا ایسی ہے کہ سرحدوں اور چوکیوں کو پار کر دے گی، اس لیے ہم اس کو پوری طرح سے اون نہیں کرتے ہیں. پھر ایک خط معاشرے میں پورے جگ کو بتایا جاتا ہے کہ لوگوں، اس دوشیزہ و ابصرہ اور حسینہ رنگ نور پیکر کے جو زبان بولنے والے ہیں قریب آئیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریال ڈالر نہیں دیتی. ماں بوڑھی جب ہو جائے تو اس کی جھریوں کے جھرمٹ میں اس کی لوریاں یاد نہیں آتی. لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو ماں سے ڈالر اور ریال کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم اس زبان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ اس سے سلطنت اور حکمرانی چاہیے تھی، محبت میں بھی اس سے بادشاہی چاہیے تھی. حاضرین محفل، ہم کس سے کیا مانگتے ہیں؟ ایک ایسی ممتا بھری زبان جو آپ کی پوری سافٹ ویئر کی پروگرامنگ کرتی ہے. جب آپ سوتے ہیں تو خواب آپ کو زبان میں اترتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا لوگوں کی ایک فہرست بنائیے. میں نے ایک توسیع لیکچر دیا تھا، ایکسکیوزز ٹو ایکسلنس، بہانوں سے بہادری کی طرف. اس میں لوگ کہتے ہیں سوری آئی ڈنٹ گیٹ اپرچونیٹی ٹو لرن مائی اسکول. اچھا آپ نے شادی کا اسکول میں کی؟ آپ نے شادی بعد میں بھی تو کی نا، تو شادی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. آپ نے سافٹ ویئر سیکھا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی. آپ نے ہارڈ ویئر سیکھا، آپ نے فن سیکھا، ہنر سیکھا، جینے کا ڈھنگ سیکھا، گاڑی چلانا سیکھا، ہوا میں چلنا، ہوائی جہاز کو اڑنا اڑانا سیکھا. کہیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تو پیٹ کے محور پہ بیت الخلا کو جانے کے لیے جو روٹی، وہ انڈا، وہ بھاجی چاہیے تھی، وہ انڈا بھاجی روٹی خرید کے نہیں دیتی. حاضرین، آج 1000 ٹی وی چینلز ہیں، وہاں پہ اردو اور انگریزی کے ماہرین کی ضرورت ہے جو دو زبانوں کے ایک کینڈل برننگ دا بوتھ اینڈز کی کیپیسٹی رکھنے والے. ہم کوئی انگریزی میں گونگے نہیں ہیں. کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہو، میں اردو کا طالب علم کسی معنوں میں نہیں ہوں. میں نے سارا سفر انگریزی میں کیا ہے. یہ عشق سکھاتا ہے. عشق کے معنی وہ کسی نور چشمی سلمہ 5 فٹ کی لڑکی کا ذکر نہیں، مقصد زندگی کا عکس. تہذیبی یادداشتیں آج دنیا ہماری مٹا رہی ہے، اس کو بچانے کا عشق، اپنے انداز میں جینے کا عشق، اپنے ڈھنگ میں گزر جانے کا عشق. کسی نے کہا ہے، جب ہم سمجھاتے ہیں میاں یہ ایسی حماقت کون کرتا ہے، فیض صاحب شعر سنیے، میاں یہ ایسی حماقت کون کہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں محبت کون کرتا ہے. میاں ہم کہتے ہیں جب اردو کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار تم تو بھوکے مار ڈالو گے ہماری نسلوں کو. ہم بھوکے نہیں مرے. میں آپ کو بھی گواہی دیتا ہوں، آپ کی روم روم جاگ جائے گی. اردو اور انگریزی کے سنگم سے، اردو اور ہندی کے سنگم سے بڑی ایک دنیا آباد ہو جائے گی. آپ سر اٹھا کے جی سکیں گے. میں اسی دعوت کے ساتھ، یقینی بات ہے ٹوسٹ ماسٹرز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، لیڈیز کلب کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہم بہت سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے بتائے ہوئے رستوں پر لوگ آگے چل رہے ہیں. کسی انیس کا شعر یاد آتا ہے کہ میں نرم مٹی ہوں، تم رونگ کر گزر جاؤ، میرے ناس تو بس کوز اگر اٹھاتا ہے. جس کو فن کو پرکھنے کا، زبان کے ساتھ جینے کا سلیقہ ہوگا وہ ہمارے قافلے میں شامل ہوگا. میں آپ کی بھرپور حوصلوں کو دعوت دیتا ہوں. شکریہ.